کہ واقعہ اپنی امت کو بتایا. فرمایا تین لوگ تھے. ایک سر سے بال سے معروم تھا، بال کوئی نہیں آتے تھے. دوسرا کا جسم داغدار تھا، سفید سفید داغ تھے. تیسرا آنکھوں کی بینائی سے معروم تھا. ان کی آزمائش امتحان ہوئی کہ شکر کتنے کرتے ہیں. اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حالت پوچھی، ہر ایک نے اپنا رونا رویا. کوئی بٹھاتا نہیں، کوئی ساتھ رکھتا نہیں، زندگی ٹھوکروں سے گزر رہی ہے. اللہ کے فرشتے نے دعا کی، معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی، بال بھی آ گئے، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، بینائی بھی واپس آ گئی. تینوں کی حالت معاشی طور پہ اچھی ہو گئی. وقت گزرتا رہا، زندگی گزرتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرشتہ پھر انسانی شکل میں. اب پوچھا، ایک سے پوچھا کیسی حالت ہے؟ کچھ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں؟ کہا اللہ کا حق، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد ان کی دولت تھی. دوسرے نے بھی اسی قسم کے خرافات کہے. فرشتے نے کہا اللہ تمہیں اسی حالت پہ کر دے جس حالت میں تم پہلے تھے. دونوں کی زندگی میں ناشکری آئی، سزا ملی. برس کا مریض بن گیا، سر کے بالوں سے محروم ہو گیا، معاشی تنگی آ گئی. تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. بڑی تکلیف اور آزمائش کی زندگی گزر رہی تھی، اندھا تھا، زندگی کے دن ٹھوکروں سے گزر رہے تھے. اللہ کا کرم ہوا، اس مولا نے بڑی مہربانی فرما دی. میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، اب تو جی چاہتا ہے جو کچھ ہے بس اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، اسی کے لیے ہے سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فرشتے نے اور دعا دی، اللہ تیرے رزق میں اور برکت دے دے. امتحان میں پاس ہو گیا، نعمتیں محفوظ بھی ہو گئی، بڑھ بھی گئی. اللہ کے نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو سنایا ہے. دیکھو بھائی، نعمتیں بچانی ہیں، نعمتوں کا لطف لینا ہے، زندگی کے مزے اٹھانے ہیں. جس ذات نے دی ہے نا اسے بھولو نہیں. دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. دن بدلنے میں، حالات بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی. شکر کرو اس ذات کا، دل شکر سے بھرا رہے. مولا آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھی صحت ہے، اندھے نہیں بینائی، گونگے نہیں گویائی، سماعت ہے، گویائی ہے، عقل ہے، دانش ہے. اگر کچھ مالی لحاظ سے کمی بھی تو ہے تو جسم میں رکھی کروڑوں کھربوں کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہے؟ صحت کی نعمت یہ تو مال کی نعمت سے بھی بڑھیا ہے. نعمتوں پہ نظر جائے اور اس مولا کا دل سے شکر ہو. یقین جانیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار دھیان نصیب ہو جائے دل و زبان سے، محبت بڑھے گی، اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا. دنیا میں کوئی محسن آپ پہ احسانات کرے اور دل و زبان سے آپ کے دل میں اس کا احسانات کا استحضار اور دھیان ہو، تذکرے ہو تو محبت بڑھتی ہے. دل اس کی طرف کھنچتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور جی چاہتا ہے کچھ کہے میں بھی اس کی خدمت کروں، کوئی موقع دے میں بھی اس کو خوش کر دوں. یہ احسان شناسی چیز ہی ایسی ہے، یہ شکر گزاری چیز ہی ایسی ہے. اگر دل و زبان سے یہ اندر نصیب ہو جائے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. پھر اس کی محبت میں، اس کی نعمتوں میں رہ کر اسے راضی کرنا آسان ہو جاتا. بڑی احسان فراموشی ہے اور یہ بڑی ناشکری ہے. بڑی احسان فراموشی اور ناشکری ہے
جو ذات نعمتیں دے اسی ذات کی نعمتوں میں اسے ناراض کیا جائے. بڑی احسان فراموشی، بڑی ناشکری ہے. ہمارے گھروں کا ملازم ہماری تنخواہ سے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ہمارے دسترخوان پہ کھائیے اور پیے اور پہنے، اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے، کیا کہیں گے؟ احسان فراموش نہیں کہیں گے، سخت جملہ کہیں گے، بڑا نمک حرام ہے. سخت جملہ کہیں گے، احسان فراموش نہیں، بڑا نمک حرام ہے. کھاتا یہاں سے، زندگی کی ساری ضروریات سہولت یہاں سے، اور کام میرے دشمن کے. کوئی محسن حقیقی کے نعمتیں کھائے پیے پہنے، زندگی کے ماہو سال ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور پھر ان نعمتوں میں اس کی نافرمانی، یہ احسان فراموشی. پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی. مایوسی آئے گی، ڈپریشن ہوگا، خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ رہے گا، بے سکونی رہے گی. پھر آئے گی سزا. ناشکری کی سزا ہے. اور شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں، جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی. تو میرے عزیزو، بڑھیا عبادت ہے اور بڑے مزے کی عبادت ہے. دنیا آخرت کے نفع ہیں، زندگی کا سفر خوشگوار، اور کل اللہ کی محبت میں زندگی کا کامیاب زندگی کا انعام. عبادت، شکر، دل سے شکر، زبان سے شکر، اس کی نعمتوں میں اس کی رضا والی زندگی. گھروں میں بچوں کو اس پہ لے کے آئے، گھروں میں عورتوں کو، بچیوں کو اس زندگی پہ لے کے آئے اور زندگی کا لطف اٹھائے. اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے.